سینئرز کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، جتنے بھی اس وقت میڈیا پریزنس ہے، جتنے ہمارے پارٹی کے ورکرز ہیں۔ آج ایک بہت مشکل دن ہے پاکستان کے لیے۔ جو باتیں ہو چکی ہیں میں ان کو دوبارہ نہیں کہوں گی۔ اتنا آپ کو بتا دوں کہ 2 موومنٹس اناؤنس ہو گئی ہیں۔ ایک ورکر کی طرف سے جو کوئی تنظیمی چیز نہیں ہو رہی ہے، ہم جتنے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہم اس تسبیح کے دانے ہیں۔ دھاگا ٹوٹ جائے تسبیح رہتی ہے، تسبیح نے پینسل نہیں بن جانا۔ ہم خان کے ساتھ کھڑے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ کمزور ضرور ہیں، ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ جیسے محمود بھائی نے بولا مرنا تو ہے ایک دن، تو پھر خوف کرے گا، تو ہمیں ان چیزوں سے مت ڈرائیں جو ویسے بھی ہوں گے۔ بات میں یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ پنجاب میں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ جسمانی زیادتی ہوئی۔ اس ایک بچی کے قتل کو کور اپ کرنے کے لیے پنجاب نے ہمارے پاکستانی بچوں کا خون بہا دیا۔ لڑکے، لڑکیاں، بچیاں، شرم نہیں آتی ہے کہ نہتے بچوں 15 16 سال کے بچوں پر جو ظلم کیا۔ یہ جو ہے نا موروثی، یہ زرداری، یہ بھٹو، یہ مریم، یہ شہباز نواز، ان کو یہ زبان ہی سمجھ آتی ہے۔ دوسرے کو مارو گے تو وہ دب جائے گا۔ اور یہ بات تو ولی خان نے کتنی دفعہ کہی ہے، میں بھی ٹوٹے ریکارڈ کی طرح ہو گئی ہوں۔ ولی خان نے کہا تھا کہ جس دن پنجاب جاگے گا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں عمران خان دیا، مودی یا نیتنیاہو نہیں دیا، کہ عمران خان نے پنجاب کو جگا دیا۔ اب یہ تحریک نہیں بیٹھے گی۔ عاطف خان نے اناؤنس کر دی ورکرز کی تحریک۔ ہمارے معظم بھائی جو ILF کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے اناؤنس کر دی وکلاء کی تحریک۔ اچھا، اب بات رہ گئی خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ خان صاحب کی بہنوں کا تو ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، ویل چیئر میں بیٹھی ہوئی تھی، زمان پارک میں پروٹیسٹ کے لیے آئی تھی۔ یہ میں آپ سے پچھلے سال کی بات کری، 2023 مارچ میں۔ بچی کو ہاتھ سے کھینچ کے پولیس لے کے جا رہی تھی۔ گل ظفر خان ہمارے MNA باجوڑ سے، اس کا 13 سال کا اسپیشل چائلڈ تھا، اس کو گھر سے اغوا کر کے لے گئے کہ وہ خان کو چھوڑ دے۔ ڈاکٹر زرکا سہروردی جو ہماری سینیٹر ہیں، انہوں نے خود کسی کو نہیں کہا، بٹ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا بیٹا جو اغوا ہو چکا ہے وہ بھی اسپیشل چائلڈ ہے۔ اس قسم کے گرے ہوئے دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے کہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا، معذوروں کو بھی نہیں چھوڑتا، عورتوں کو نہیں چھوڑتا۔ ہماری 3 MNAs ہیں نیشنل اسمبلی میں، زرتاج بی بی کے علاوہ، تینوں اس وقت انڈر گراؤنڈ ہیں۔ 2 کی بات میں نے پہلے بتائی تھی، آج دوبارہ بتاؤں گی۔ یہ جو کرتے تھے نا پنجابی پٹھان ڈیوائڈ، سندھی بلوچی ڈیوائڈ، شیعہ سنی ڈیوائڈ، الحمدللہ ان کے منہ پہ جا کے لگی ہے۔ ہماری بہنیں اتنی تگڑی ہیں، فرسٹ ٹائم MNAs ہیں، الیکٹڈ MNAs ہیں۔ ایک ان میں سے فیملی وے میں تھی 90 مہینے میں، اور اس کے پاس ماشاءاللہ کوئی PM ہاؤس سے سوٹڈ بوٹڈ بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میڈم آپ سے PM صاحب نے ملنا ہے۔ پردے دار خاتون، اس نے بولا کہ جی گھر پہ خاوند نہیں ہے، گھر پہ ہسبینڈ نہیں ہے، بچے میرے سارے 5 سال سے چھوٹے ہیں، کس سے ملنا ہے آپ نے؟ نہیں جی آپ سے بات کرنی، شی سیڈ آپ چلے جائیں۔ وہ بیچاری کس طریقے سے بھاگ کے KPI کے SM نے اس کو KP میں پھر سنبھالا۔ جہاں بھی ہیں اللہ ان کو خیریت سے ہی رکھے۔ دوسری ہماری بہن انیکا مہدی، اس کے والد صاحب جو 75 سال کے ہیں، ان کو ہسپتال سے اٹھا کے لے کے گئے، ان کی تڑیاں باہر نکلی ہوئی تھیں، کولاسٹمی بیگ کے ساتھ ان کو تھانے لے کے گئے کہ بیٹی دو اور مطلب ووٹ دے دو نا، اور بلاول کو اور مریم کو، اور تم چلے جاؤ۔ کتنی مشکل سے اس ضعیف انسان کو چھڑوایا۔ پھر یہ لوگ عورت کارڈ کھیلتے ہیں کہ ہائے مریم بیٹی، ہائے آصفہ بیٹی۔ کیا ہم عورتیں نہیں ہیں؟ ہم بچیاں نہیں ہیں؟ ہم بیٹیاں نہیں ہیں؟ عمران خان کی بہنوں کو 2 خواتین نہتیوں کو پکڑا گیا، ان کے ہاتھ میں چابی بھی نہیں تھی، ان کے ہاتھ میں ٹیلی فون بھی نہیں تھا، بٹوا تو دور کی بات ہے۔ کہتے جی ان کے ساتھ گولہ بارود تھا۔ تو چلو عقل سے تو اندھے تھے ہی، اب نظروں سے بھی اندھے ہو گئے۔ آپ کو نظر نہیں آتا کہ ان کے پاس گولہ بارود نہیں ہے؟ وہ پارلیمنٹ اٹیک کرنے جا رہی تھی، آج ان کی تاریخ ہونی تھی، ان کو جیلم جیل لے کے گئے، پہلے اڈیالہ کا آرڈر کیا، رات رات کو جیلم لے گئے۔ دونوں خواتین 60 سال سے زیادہ کی عمر کی ہیں، نانی دادیاں ہیں۔ ان بے شرموں نے، اور جس ان کا اب پتہ نہیں بختر بند گاڑی آپ نے کبھی اندر سے دیکھی ہوگی نہیں دیکھی ہوگی، اس کا جو اندر سے حال ہوتا ہے، وہ ادھر ان کو لے کے گئے۔ ان کا گناہ کیا ہے کہ عمران خان کی بہن ہے۔ مجھے یہ بتائیں کیا شوکت خانم کی اولاد نے قسم کھا رکھی ہے کہ صرف وہ پاکستان کے لیے قربانی دے گی؟
میں آپ کو 2 ایسے لوگوں کے نام لے تو سکتی ہوں بٹ لوں گی نہیں جنہوں نے شوکت خانم پہ بہت گندی تنقید کی تھی ایک زمانے میں کہ جی لوٹ مار ہو رہی ہے، اور جب دونوں کو کینسر ہوا سب سے پہلے وہی شوکت خانم میں پہنچے. بڑا بول نہیں بڑھنا چاہیے، رب العالمین ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے، اور ہم جن گھڑیوں سے گزر رہے ہیں نا یہ برداشت ہم اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں. عمران خان ہمارا لیڈر ہے، وہ اس تسبیح کا امام تو ہے، لیکن سجدہ تو ہم اس رب کی ذات کو کرتے ہیں، تو ڈرنا کائے گا. پھر بلاول صاحب نے کل تھریٹس دیے کہ اگر صحیح راستے سے میں امینڈمنٹس نہیں کر سکتا تو جو راستہ مجھے نہیں پسند، یعنی جس راستے سے اس کی والدہ کو اڑا دیا گیا تھا، شہادت کی تھی اس خاتون کی، اس کے نانا کی شہادت ہوئی تھی، تو پھر میں ان رستوں پہ آؤں گا. آپ ہیں کون؟ 5 روپے زندگی میں کبھی کمائے ہیں؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ سے تو 25,000 کمانے والا بیچارہ نائب قاصد بہتر ہے، اپنے خاندان کو حق حلال حق تو کھلاتا ہے. آپ نے تو حرام کو پاکستان میں نارملائز کر دیا، قتل کو نارملائز کر دیا، ریپ کو نارملائز کر دیا. یہ پاکستان ہے آپ کا. ایک عورت بولتی ہے اسٹیج پہ مریم نواز کے ساتھ کہ جی وہ آئی وٹنسز ہیں ہمارے پاس، چشمدید گواہیں کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جسمانی. آگے سے کہتی نہیں کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے، اس کا مائک بند کر دیا. مائک بند کرنے سے آپ سچ چھپا سکتے ہیں؟ آپ اللہ سے بڑے ہو گئے ہیں کیا؟ ایک واقعہ ہوگا اور اس پہ کوئی بات نہیں کر پائے گا. قیامت کے دن تو ہمارے ہاتھ بھی بولیں گے ہمارے خلاف، ہمارے پیر بھی بولیں گے، ہماری آنکھیں بولیں گی. ابھی تو صبر کرو، میڈیا کا زمانہ ہے، ایک ایک چیز آپ کے خلاف بولے گی. اور آخری بات یہ یاد رکھیں، یہ جو آئینی ترامیم ہیں جس طریقے سے لے کے آ رہے ہیں، اس دن ایک بہت ہی قابل فاضل بندے نے بات کی کہ جس طرح جب یہ انگریز تھا تو خیر کیا ابھی بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، جب برٹش گورنمنٹ براجمان تھی ہمارے سر پہ ظاہری، انہوں نے رولیٹ ایکٹ کا استعمال کرتے تھے. جس طرح بلوچستان میں ہوتا ہے فاٹا پاٹا میں اٹھا کے لے جاؤ، غائب کر دو، ہڈیاں غائب، قبر غائب، بندے غائب، 25 سال پتہ نہیں چلتا کہ تھا بھی کہ نہیں تھا. لڑکیاں منگنی ہو کے ہم آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقوں میں ایک دفعہ بچی کی منگنی ہو جائے، منگنی توڑنے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کنزرویٹو سمپل لوگ ہیں، میں تو انگریزوں کی بات نہیں کر رہی، ایلیٹس کی، سمپل لوگوں کی بات کر رہی ہوں. بچیاں بڈھی ہو جاتی ہیں ہمارے وطنوں میں، لیکن فیونسے نہیں ملتا کیونکہ جی کوئی اٹھا کے لے گیا. یہی رولیٹ ایکٹ میں بھی ہوتا تھا اور یہی ان ترامیم میں ہونا ہے. سویلینز کا ملٹری ٹرائل، میں اور آپ بات کر رہے ہوں گے جی، اور کوئی ہمارا تیسرا دشمن آ جائے گا کہے گا کہ جی یہ تو نیشنل سیکیورٹی کی خلاف بات کر رہے ہیں، تھانے میں جاؤ رپورٹ کر دو. ہم گئے کال کوٹری میں، کیوں ہم امینڈمنٹس کے خلاف ہے؟ کیوں عمران خان کے سامنے نہیں جھکتا؟ کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے دشمن نہیں ہے، عمران خان کے دشمن نہیں ہے، پاکستان کے دشمن ہے. کل میں ہوں گی، میں نہیں ہوں گی، لیکن اگر ابھی ان لوگوں کے سامنے آپ نے سجدہ کیا تو پھر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ٹھیک ہے مجازی خدا بنا لیں، کریں ان کو سجدے. سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو ہلکا مت لیں. ہم نکل رہے ہیں، جیسا بھی نکلیں، جس کے ساتھ بھی نکلیں، یہ مت پوچھیں کہ جی سی ایم ہوگا کہ پی ایم ہوگا کہ یہ ہوگا کہ وہ ہوگا. یہ سارے چہرے آپ کو نظر آئیں گے. ہم پاکستانی ہیں، ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں بولنے کا حق ہے، ہمیں نکلنے کا حق ہے. ہمیں سے کوئی بھی اس وقت پارٹی کا عہدیدار نہیں سوائے معظم بٹ بھائی کی جگہ، ان کے علاوہ کوئی عہدیدار نہیں. لیکن دماغ ہے، عقل ہے، سوچ ہے، دل ہے. ہمارے بے گناہ ورکر اس وقت جیل میں رول رہے ہیں. کس کی انا پہ، کس کی ضد پہ؟ امینڈمنٹس کرنی ہے جی. نہیں ہوں گی انشاءاللہ، جو کرنا ہے کر لو. کل سے چھاپے مار رہے ہیں ہمارے پیچھے، مارتے رہیں. کیا کر لو گے؟ جیلوں میں ڈال دو گے. مارو گے تو پہلے نہیں کیا کیا؟ پہلے بھی فیل ہوئے تھے، آج بھی فیل ہوگے. یاد رکھیں عمران خان کے ساتھ ایک بہت بڑی ذات کھڑی، اور وہ ذات کسی کے تابع نہیں ہے، وہ اس کا رب العالمین. 6 معجزے، 7 معجزے، ان پہ کتنی دفعہ قتل کی کوششیں کی گئی، اللہ نے ان کو بچا لیا، آگے بھی بچائے گا. آپ تو ان کی بہنوں کو جیل میں ان کو نہیں ملنے دے رہے، بہنوں کو بھی دوسری جیل میں ڈال دیا. آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر عوام آپ کے ساتھ کہے گی. پھر یہ گلہ نہیں کرنا کہ جی پی ٹی آئی بہت بری ہے، خان بہت برا ہے. آپ خود وہ بیج بو رہے ہیں جس سے آپ کا خاتمہ ہوگا. وقت ہے، سوچ لیں، عقل اور ہوش اور وطن کے لیے کچھ کریں، کیونکہ یہ ساری جنگ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی واحد جو علامت کا نشان ہے بقا کا، عمران خان، یہ اس کی جنگ ہے. اس نے وطن کو بچانا ہے. جس نے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ 2-3 دفعہ سوچ لے، کیونکہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد. شکریہ. آپ کی طرف سے کچھ سوالات ہوں تو کوئی سوالات کیا آپ جو یہاں پر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے رہنما ہیں، تو کیا آپ اپنے صوبائی قیادت اور مرکزی قیادت سے وہ ہو گئے ہیں، یعنی وہ جو ڈلیور نہیں کر سکے تو ابھی آپ آگے آئے ہیں اور اپنے کارکنان اور عوام سے اپیل کر رہے ہیں، تو کیا یہ کام ان کا نہیں ہے کہ آپ یہاں کی پارٹی میں ایک قسم کی پھوٹ ڈال رہی ہیں؟ نہیں، میں چھوٹی سی بات بتا دوں جی، میں بھول گئی کہنا کہ عاطف صاحب تو پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ بھی ہیں، کور کمیٹی کا. میں نہیں ہوں.
لیکن پھوٹ کا کیا مطلب؟ ہم نے کسی سے کچھ مانگا ہی نہیں اور نہ ہم نے کسی سے ابھی کچھ مانگا ہے. ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم نکل رہے ہیں. اب کون نکلے گا دیکھی جائے گی, بٹ پارٹی کا جواب معظم بھائی دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ عاطف خان کو بالکل یعنی سامنے ہی نہیں لایا جا رہا. جماعت کی